السلام علیکم کلاس. ہم سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے ریڈنگ کر لی ہے. آج ہم اس کے مشقی سوال کریں گے. تو پہلا سوال ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ جواب ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے 2 گنا نفع کی پیشکش کی تھی. دوسرا سوال ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ جواب, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ نفع اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مل رہا تھا. سوال نمبر 3, جنگ یرموک میں صحابہ نے کس اثار سے کام لیا؟ جواب ہے, جنگ یرموک میں زخمیوں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے اپنے قریب کراتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا. جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس آیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کیا. جب تیسرے زخمی تک پہنچا تو وہ اسی اثناء میں شہید ہو چکے تھے. پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی. جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے. نزا کے عالم اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام کا یہ اثار اور قربانی بے مثال ہے. سوال نمبر 4 ہے, ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ جواب ہے, ہمیں ایک دوسرے کی مدد اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. سوال ہے, طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جواب, ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے. سوال نمبر 5 ہے, بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جواب ہے, بحیثیت انسان ہمارا دوسروں کے ساتھ رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں, کیونکہ مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے اور دوسروں سے احترام اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے. اب اس کے بعد ہم نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے. ٹھیک ہے, پہلا ہے آپ کا, ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے تو کتنے اونٹ تھے؟ 1000, 2000, 3000 یا 4000؟ تو درست جواب ہے اس کا 1000. اب اس کے بعد ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال رائے خدا میں پیش کیا, 1/4, 1/3, نصف یا سارا؟ تو درست جواب ہے اس کا سارا. اس کے بعد ہے, حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی 2 گنا, 3 گنا, 4 گنا, 10 گنا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے 2 گنا نفع کی پیشکش کی تھی. حضرت عمر فاروق نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال رائے خدا میں پیش کیا, 1/4, 1/3, نصف یا سارا؟ نصف مال انہوں نے پیش کیا تھا. سوال نمبر 3 ہے, درذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں. کارآمد اس کا معنی ہے فائدہ مند, خاطر خواہ اس کا معنی ہے بھرپور, اثار قربانی, سخاوت ہوتا ہے کھلے دل سے خیرات کرنا, اپاہج معذور, نذیر مثال. سوال نمبر 4, اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے در ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے, آپ ان کے معنی تعریل کریں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہے خاتم النبیین. ٹھیک ہے, اس کا معنی ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد ہے رسول اللہ, یعنی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
یعنی تمام جہانوں کے سردار. اس کے بعد ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی دو جہانوں کے لیے رحمت. سوال نمبر 5، درذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. الفاظ کے متضاد میں آپ کو بتاؤں گی لیکن جملے آپ خود بنائیں گے. ٹھیک ہے. مخلوق کا متضاد ہے خالق، خوشگوار ناخوشگوار، بلند پست، خشک تر، سخاوت بخل، انسانیت حیوانیت. سوال نمبر 6 ہے سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ لفظ سے ملائیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کالم ملانے ہیں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر، تو ان کا لقب تھا، حضرت ابو بکر کا لقب تھا صدیق. اس کے بعد ہے حضرت عمر، فاروق سے ملانا ہے آپ نے. حضرت عثمان کو ذوالنورین سے ملانا ہے. بلبل کو پھول سے ملانا ہے. ٹھیک ہے. زنجیر کو کڑیوں سے ملائیں گے. درد دل کو انسان سے، خشک سالی کو قحط سے، پروانہ کو چراغ سے، دار فانی کو دنیا سے ملائیں گے.